السلام علیکم ناظرین. عمران خان نے سول نافرمانی کی جو کال دی تھی اس کو چند دنوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. اور مؤخر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کیوں پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا سچویشن بتاؤں کہ عمران خان کی جتنی کالز ہیں وہ سب ناکام ہو گئی. ماضی میں عمران خان نے جب وہ باہر تھے ایسی کال، ایک دفعہ سول نافرمانی کی کال انہوں نے کی تھی، وہ بھی ناکام ہوئی تھی. جیل برو تحریک کی کال دی تھی، وہ بھی ناکام ہوئی تھی. ملک کو جام کرنے کی کال دی تھی، وہ بھی ناکام ہوئی تھی. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی اسٹریٹ پاورز نہیں ہیں. الیکٹرل پاور ضرور ہیں لیکن اسٹریٹ پاورز نہیں ہیں. الیکشن میں ان کو ووٹ پڑتے ہیں، ووٹ پڑے، لیکن وہ اسٹریٹ پاورز نہیں ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ انقلابی جماعت نہیں ہے. اول تو وہ ایک تنظیمی جماعت بھی نہیں ہے، آرگنائز جماعت بھی نہیں ہے. بھائیں بھائیں کی گفتگو آتی ہے، بہن کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں، بشرا بی بی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں، چیئرمین کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، سیکرٹری جنرل کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو اتنی گروپنگ ہے ان کے اندر، اتنے اختلافات ہیں، تو تنظیم تو ہے ہی نہیں. تنظیم تو بیچاری رول گئی ہے اور کئی بونے آ گئے ہیں اور وہ قبضہ کر چکے ہیں پی ٹی آئی پہ. عمران خان مجبور ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہی لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں. اگر ان کو بھی وہ ہٹا دیتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، خاص طور پہ جو وکیل گروپ ہے. تو عمران خان کی غلطیاں میں پہلے بھی گنوا چکا ہوں. عدم اعتماد کے وقت اسمبلی توڑنا، پنجاب کی مجبور ترین حکومت کو ختم کر دینا، کے پی کے کی حکومت کو ختم کر دینا، سائفر جیسے سیکرٹ ڈاکومنٹس کو پبلک کرنا، 9 مئی جیسے واقعات کرنا، فوج کے خلاف زہر اگلنا، ایک فوجی افسر کے ساتھ مل کر سیاسی حالات پیدا کرنے کے لیے فوج کے اندر اختلافات پیدا کرنا. اس کے بعد یہ آپ کے شنگھائی تعاون تنظیم کے دن 15 تاریخ کو جو ہے وہ اسلام آباد پر دھاوا بولنا، پھر 24 نومبر کے لیے فائنل کال دینا، اور اب سول نافرمانی. بہرحال سول نافرمانی پوسٹ پون ہو گئی کچھ دنوں کے لیے، لیکن وجہ کیا ہے کیوں پوسٹ پون کی ہے؟ ان کے ہی ایک جو لیڈر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی محمود اچکزئی اور اختر مینگل صاحب نے منع کیا تھا کہ سول نافرمانی کو پوسٹ پون کر دیں آپ، تو عمران خان نے پوسٹ پون کر دی. چلیں کم از کم اختر مینگل ایک سیاسی آدمی ہے، محمود اچکزئی ایک سیاسی آدمی ہے، ان کی بہت سی باتوں سے آپ اختلاف رکھتے ہیں لیکن وہ ایک سیاسی ذہن کے لوگ ہیں. خدا کا شکر ہے کہ عمران خان نے ان سیاسی ذہن کے لوگوں کی بات مانی. اگر ماضی میں بھی ان سیاسی ایسے کئی ان کے اپنے حکومت کا حصہ تھے یہ لوگ، ان میں سے بہت سے لوگ، لیکن خان صاحب نے کبھی نہیں مانا کسی کی بات، اپنے سیاسی لوگوں کی بات نہیں مانی. اکڑ، گھمنڈ، تکبر اور ضد، انا نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے. اب سول نافرمانی کی جو کیا یہ کامیاب ہو سکتی تھی؟ یقیناً مشکلات پیدا ہوتی. ریمیٹنس کو روکنا، ان کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی باہر جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں وہ سب پی ٹی آئی حمایتی ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا. چلیں ہم مان لیں کہ بھائی جو باہر ہیں ان میں سے 60% لوگ آپ کے حمایتی ہیں. اب 60% میں کیا 60 کے 60% آپ کی یہ بات مانیں گے؟ اگر آپ کی یہ بات مانتے تو جیل بھرو تحریک میں لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ پہلے سول نافرمانی میں کیوں نہیں نکلتے؟ تو 60% لوگ تو نہیں مانیں گے آپ کی بات. چلے مان لیتے ہیں کہ اس کا آدھا 30% لوگ آپ کی بات مان کے ریمیٹنس جو ہے وہ بینکوں کے ذریعے بھیجنے کے بجائے ہنڈی کے ذریعے بھیجتے. کیا یہ آپ کی کامیابی تھی؟ اور کیا یہ
موجودہ حکومت کے خلاف آپ کی کامیابی تھی، نہیں، یہ پاکستان کی عوام کے خلاف اور اس ملک کے خلاف تھی، کیونکہ اگر ریمیٹنس کم آئے گا تو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا اور اس کا نقصان پاکستان کو پہنچے گا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا، آپ اپنی ذات کے لیے پاکستان کو بھی قربان کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں جو لوگ ہیں، اگر وہ بجلی کا بل نہ دیں، گیس کا بل نہ دیں، فلاں بل نہ دیں، وہ نہ دیں، حکومت کے واجبات ادا نہ کریں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حکومت ان کی بجلی کاٹ دے گی، گیس کاٹ دے گی، بہت سی چیزیں کاٹ دے گی۔ تو کیا یہ لوگ میں اتنا دم ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں کٹ جائیں تو وہ سروائیو کر سکیں؟ ظاہر ہے کہ اگر اس میں سے 20% لوگ بھی آپ کی طرف سوچ رہے تھے تو یہ سب چیز دیکھنے کے بعد تو شاید بہت کم رہ جائے، جیسے جیل بھرو تحریک میں صرف 100-200 لوگ نکلے تھے۔ آپ کے اپنے لیڈرز، اپنے ایم این ایز، ایم پی ایس سول نافرمانی کا حصہ نہیں بنیں گے، دیکھ لیجئے، کیونکہ اگر یہ سول نافرمانی کا حصہ بنتے ہیں تو ان کی تو ایم این اے شپ کینسل ہو جائے گی، ان کی تو ایم پی ایس شپ کینسل ہو جائے گی، ان کی تو سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ کی یہ کال کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد اگر کے پی کے، تو سنا ہے کہ کے پی کے سربراہ تو پہلے ہی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے عمران خان کا اور نافرمانی نہیں ہو سکتی، تو کے پی کے نافرمانی کرنے جائے گا تو کیسے کرے گا؟ مثلا وہ مرکز کو پیسہ نہیں دے گا، وہ تو محتاج ہے مرکز کا، اور پھر کیا ہے، مرکز کے پاس بہت آسانی سے آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ وہ وہاں ایمرجنسی لگا دے یا گورنر راج لگا دے، گئے آپ، ٹوٹل ختم۔ تو عمران خان صاحب، آپ کی بے انتہا غلطیاں ہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی ثابت ہوگی اگر آپ اس طرف گئے۔ بہتر ہے کہ مذاکرات ہوں، مذاکرات کریں، کوئی ایجنڈا، کوئی وہ کنڈیشن نہ رکھیں، بیٹھیں وہاں اپنے مطالبات لائیں اور حکومت سے بھی کہیں اور دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کریں اور ایک راستہ نکالیں، ورنہ آپ بہت ویک پوزیشن پہ آ چکے ہیں۔ فوج تو درکنار، رینجرز اور پولیس بھی آپ سے مذاکرات نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو یہی پولیٹیکل پارٹیز، اور وہ بھی اس وقت جب آپ کوئی کنڈیشن نہ لگائیں، اور دوسرا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز پر عوامی دباؤ، جیسے کہ آ رہا ہے میڈیا کے ذریعے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بات چیت کرے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔